وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه ذوي الاجتباء وأتباعه وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الجزاء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. پچھلے جمعہ سورۃ الانبیاء کی جو آیت کریمہ دوران خطبہ پڑھی تھی اور اس کے حوالے سے چند باتیں بیان ہوئی تھی. آج اسی کے حوالے سے ایک تکمیلی بات آپ سنیں گے. آپ کو یاد ہوگا، یاد نہیں ہے تو اس کو خلاصہ کے طور پہ ذہن نشین فرمائیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمۃ للعالمین ہونا حضور کی خصوصیت ہے، یہ بیان ہوا تھا. اور خصوصیت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس میں ایسا وصف پایا جائے تو خصوصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وصف صرف اسی ذات میں پایا جاتا ہے، کسی اور میں نہیں. تو یعنی رحمت للعالمین ہونا صرف حضور کی شان ہے، کسی اور کو یہ شان عطا نہیں کی گئی. اس کی تفصیلات آپ نے سماعت فرمائی تھی. تو اگر ایک آسان سا جملہ مزید ملانا چاہیں تو
یوں کہہ سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی کے لیے رحمت ہونا، کسی کا کسی کے لیے یا کسی کے لیے رحمت ہونا، یہ صرف رحمت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ہر کسی کے لیے رحمت ہونا، ہر کسی کے لیے رحمت ہونا، یہ ہے رحمت للعالمین۔ حضور کسی کے لیے رحمت نہیں بلکہ ہر کسی کے لیے رحمت ہے۔ رحمت کا معنی آپ نے سنا تھا، اس کی نوعیت کی تفصیل بیان ہوئی تھی کہ کائنات میں ایک ایک فرد کے لیے حضور کے رحمت ہونے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ ہر فرد کی ضرورت کے مطابق اس پر رحم فرماتے ہیں، اور ضروریات مختلف ہوتی ہیں، تو لہذا لازم ہوا کہ حضور کو ہر ایک کی ضرورت کا علم ہو۔ علم کے ساتھ ساتھ رحم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رحم کرنے والا قریب ہو، اور قریب ہونے کے ساتھ ساتھ رحم کرنے کی وہ طاقت بھی رکھتا ہو، اور سب سے بڑی بات کہ وہ زندہ ہو۔ تو لہذا ایک ہی آیت کریمہ حضور کی 4 عظمتوں کی دلیل ہے۔ بنیادی طور پر حضور ہر ایک کے قریب ہیں، یعنی حاضر و ناظر ہیں۔ تو حضور ہر ایک کی ضرورت کو جانتے ہیں، لہذا اللہ کے فضل سے غائب دان ہیں۔ حضور ہر ایک پر رحم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لہذا حضور مختار کل ہیں۔ اور ان تمام اوصاف کی بنیاد ہے زندگی، حیات۔ تو لہذا ماننا پڑے گا کہ ظاہری وفات کے باوجود حضور حیات حقیقیہ کے ساتھ زندہ ہیں۔ اب تکمیلی بات جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے وصال کے بعد کوئی ایسی نظیر پیش کرے کہ حضور نے کسی پر رحم فرمایا ہو، رحمت فرمائی ہو، تو پھر اس معنی کی تکمیل پر ہو جائے گی، یہ معنی بالکل مکمل ہو جائے گا۔ اس کا ایک واقعہ نہیں بلکہ ہزاروں واقعات ہیں۔ بڑے بڑے اکابر اسلام نے صرف اسی موضوع پر ہزاروں صفحات پر مشتمل بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ تو میں ٹائم کی گنجائش کے مطابق صرف ایک آسان سی بات پیش کرتا ہوں جو بہت سے حضرات کو شاید پہلے معلوم ہو۔ اگر معلوم ہے تو ذہن میں اس کو تازہ کر لیں، معلوم نہیں ہے تو اس کو تر و تازہ ہو کر سن لیں اور پھر ذہن نشین فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے موضوع پر حضور کے وصال کے بعد بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، نظم میں بھی اور نثر میں بھی۔ تو نثر میں جو وہ بہت زیادہ ہیں، نظم میں بھی بہت زیادہ نہ ہو تو زیادہ ہیں، یعنی کثیر تعداد میں وہ کتب موجود ہیں۔ ان میں سے ایک ہے قصیدہ بردہ شریف، قصیدہ بردہ شریف۔ اور جب قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے تو اس کا ایک مخصوص درود ہے جو خود اسی قصیدہ کے مؤلف کا لکھا ہوا ہے، یعنی ان کے اپنے لفظوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا درود کسی بھی صیغے سے ہو ممنوع نہیں، درود کسی بھی لفظ سے ہو ممنوع نہیں۔
مقبول ہے، ان لفظوں سے وہی فضیلت ملتی ہے جو درود پڑھنے والے کو ملنی چاہیے۔ لہذا یہ کہنا کہ صرف درود ابراہیمی پڑھو، تو میں کئی بار اس کی وضاحت کر چکا، بات آ گئی تو پھر ابھی اس کو بھی تازہ فرما دیں۔ ہمیں دو چیزوں کا حکم ہے حضور کی ذات کے حوالے سے، دو چیزوں کے پڑھنے کا، حضور کی ذات میں نذرانہ بھیجنے کا حکم ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اگلا حصہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پڑھ بھی دیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اتنا پڑھیں تعمیل ہو جائے، میں نے آپ کو کچھ بیان بھی کرنا ہے۔ ایمان والو، پہلے حصے میں فرمایا اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے وہ عالم بالا میں رہتے ہوں یا عالم دنیا کے باسی ہوں، آسمان پر ان کی رہائش ہو یا زمین پر، وہ سب کے سب حضور پر صلات بھیجتے رہتے ہیں، بھیجتے رہیں گے۔ صلات کا معنی درود، اور یہ وہ کام ہے جو اللہ خود کرتا ہے، تو خود بھی کرتا ہے اور فرشتوں سے بھی یہ کام کراتا ہے۔ اللہ بھی صلات بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی اس کے حکم سے صلات بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ اللہ بھی بھیجتا رہے گا اور فرشتے بھی بھیجتے رہیں گے۔ آگے ہم سے فرمایا کہ جو کام میں کرتا ہوں کوئی دلیل اس پر ضرورت نہیں مانگنے کی، اس کے صحیح اور درست ہونے کے لیے میرا کرنا ہی تو کافی ہے۔ تو لہذا کسی اور کو دیکھے بغیر میری طرف دیکھو میں کیا کرتا ہوں، تو لہذا جو میں کرتا ہوں وہ تم بھی کرو۔ ایمان والو، حضور پر صلات بھیجو، یعنی درود جس کو ہم کہتے ہیں، عربی میں اس کو صلات کہتے ہیں، حضور پر صلات بھیجو۔ اور ایک دوسرا کام بھی میں تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں، وسلموا تسلیما، اور سلام تو ایسے بھیجو جیسے بھیجنے کا حق ہے، یعنی کثرت سے بھیجو۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، ہمیں تو دو چیزوں کا حکم دیا، اس نے خود رکھا اپنے پاس ایک کام صلات، اور فرشتوں کے ذمہ بھی یہی لگایا صلات، اور ہم سے فرمایا صلات بھی بھیجو اور سلام ایسے بھیجو جن سے حق ہے، مطلب ہے زیادہ بھیجو، کثرت سے بھیجو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ لاکھ کا عدد اعلیٰ حضرت کے دور میں بہت بڑا تھا، سب سے بڑا عدد شمار ہوتا تھا، لاکھ پتی۔ جی لوگ تعجب کرتے تھے یہ لاکھ پتی بندہ دولت کے حساب سے، تو وہ پتی جو ہے وہ پیچھے رہ گئی، اب تو کروڑ پتی بھی پیچھے رہ گئی، ارب پتی بھی پیچھے رہ گئی، پتہ نہیں کتنا پتیاں آگے جا چکی ہیں۔ تو دور کے مطابق کلام کرنا یہ فصاحت بلاغت ہوتا ہے۔ تو یہ عدد مشہور بھی تھا اور سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے اسی کو استعمال فرمایا۔ تو لہذا آج کے دور میں اگر کوئی لکھے تو یوں بھی کہہ سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ کروڑوں سلام، اربوں سلام، خربوں سلام، پدموں سلام، جتنوں سلام، یعنی آگے عدد ہی ختم ہو جاتے ہیں، لفظ بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو پابندی نہیں ہے اس پہ۔ اعلیٰ حضرت نے وہ بولا جو دور کے مطابق بولنا چاہیے تھا۔ تو خیر، یہ سلام کی ہمیں تاکید کیوں فرمائی؟ اضافی چیز
تو اس میں بڑی بڑی تفصیلات کو میں چھوڑ کر ایک جملہ جو ضرورت ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا کہ مجھ سے آپ کو دکھ نہیں پہنچے گا۔ یہ سلام کا فلسفہ ہے کہ جو سلام کرتا ہے تو وہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے آپ کو کسی قسم کی کوئی ایذا نہیں پہنچے گی۔ اپنی طرف سے میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میری طرف سے کوئی دکھ، کوئی ایذا، اذیت کوئی نہیں پہنچے گی۔ یہی تفصیل ہے ہمارے ایک دوسرے کو سلام کرنے میں۔ ہمیں حکم ہے زیادہ سے زیادہ سلام کرو۔ السلام علیکم۔ یار کوئی اخلاق ہوتے جواب تو دو۔ ایک کہتا ہے السلام علیکم، آپ پر سلام ہو یا تم پر سلام ہو۔ دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلام ہو، تم پر بھی سلام ہو، یعنی میرے جذبات بھی یہی ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ جو السلام علیکم کہتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے میری طرف سے آپ کی جان محفوظ، آبرو محفوظ، عزت محفوظ، آپ کا مال محفوظ، میں نہ حق آپ کی عزت پر، جان پر، مال پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ اور آج کل رواج الٹ ہو گیا، السلام علیکم کہہ کر سب کچھ چھین لیتے ہیں، یعنی توہین بھی ساتھ کی اس سلام کی، اسلام کے سلام کی۔ تو بنیادی طور پر اس کا کیا فلسفہ ہے؟ یہ وعدہ کرنا کہ میری طرف سے آپ کو کسی قسم کا دکھ نہیں پہنچے گا۔ اگلا مسلمان بھی کہتا ہے کہ میری طرف سے بھی یہی وعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی طرف سے حضور کو دکھ پہنچنا ممکن ہی نہیں، ہمت کرو۔ اور ملائکہ کی طرف سے بھی دکھ پہنچنا ممکن ہی نہیں جی۔ جو ہستیاں معصوم ہیں، محفوظ ہیں، ان کی طرف سے بھی دکھ پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ جن سے دکھ پہنچنے کا امکان تھا ان کو فرمایا یہ زیادہ وعدے کرو۔ تو جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام خوشی خوشی پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ تو دل سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم حضور کو کبھی دکھ نہیں پہنچائیں گے۔ اور جو قدر نہ پڑھو جی، اس کا مطلب پروگرام ہی کچھ ہو رہا ہے۔ ولا عاقل تکفیہ الاشارہ، بات سمجھ آ گئی؟ تو آج جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاۃ و سلام کا تو حکم دیا، لیکن کون سا درود پڑھو، کون سا سلام پڑھو، لفظ کیسے ہوں، کس طرح کے ہوں، کوئی پابندی نہیں۔ لہذا درود و سلام، صلاۃ، درود جس بھی لفظ سے ہو، جس بھی صیغے سے ہو، وہ اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ درود ابراہیمی کی پابندی نہیں، بولو درود ابراہیمی کی پابندی نہیں۔ درود ابراہیمی سنت ہے خصوصی طور پر نماز کے اندر، لہذا کوئی بندہ اس کو نماز کے اندر نہ پڑھے تو اس نے سنت پوری نہیں کی۔ اس کی بجائے کوئی بھی درود پڑھ لے گزارا چل جائے گا، لیکن جو اصل سنت نماز کے اندر وہ ہے درود ابراہیمی۔ اچھا، اب آپ وہ سوال جو خود میں نے دیا تھا ذہن میں دہرا رہے ہوں گے کہ درود ابراہیمی میں تو صلاۃ ہے، صرف سلام تو ہے نہیں، تو ہمیں دو چیزوں کا حکم ہے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ ساتھ کو ہلائیں، پتہ چلے بھی آ گیا یا نہیں آ گیا۔ چلو بولتے نہیں ہے کوئی بات نہیں، 12-13 دن رات دن بولے ہیں آپ، تو ریسٹ بھی تھوڑا سا دینا چاہیے جی۔ تو سوال سمجھ آ گیا؟ اللہم صلی علی جی محمد وعلی آل محمد کما صلیت آخر تک وبارک علی۔ تو اس میں صلاۃ ہے، سلام تو نہیں ہے اس میں، جبکہ ہمیں حکم ہے بولو صلو کا بھی اور سلمو کا بھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ درود ہے نماز کے اندر پڑھنے کا بنیادی طور پر، اور نماز کے اندر اتحیات میں سلام موجود ہے۔ التحیات للہ والصلوات۔ آپ تکلیف نہ کریں، میں آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں۔
التحیات چپ کر گئے ویسے وہ بھائی تھکے ہوئے ہیں ہم، وہ میں نے کہا ہمت کرو ذرا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے ہر نمازی کو، امام کو الگ اور مقتدی کو الگ، علیحدہ علیحدہ جو پڑھنا پڑتا ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہم صلی علی محمد، یہ ہو گیا صلو علیہ پہ عمل، السلام علیک ایھا النبی یہ عمل ہو گیا وسلموا تسلیما پہ۔ تو دونوں چیزیں نماز کے اندر موجود ہیں۔ تو جب ہم نماز سے باہر پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ایسا سیغہ پڑھو کہ جس میں دونوں موجود ہو، صلاۃ بھی موجود ہو اور سلام بھی موجود ہو۔ لہذا سب سے مختصر اور سب سے آسان، ایمان افروز، باطن سوز، سوکھا جی وہ سیغہ ہے جو ہر سنی کی زبان پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ صلو علیہ والسلام سلموا تسلیما، یہ دونوں پہ عمل ہو جاتا ہے ان لفظوں کے پڑھنے سے۔ تو لہذا اب آپ مزید سوال کر رہے ہو تو کیا درود ابراہیمی نماز سے باہر نہیں پڑھنا چاہیے؟ بھائی یہ نہیں کہہ رہا، پھر سن لو، نہیں کہہ رہا بھائی، جاگ کر سن لو۔ کچھ لوگوں میں یہ تاثر پہلے تو شاید ہم نماز کے باہر درود ابراہیمی کو پڑھنے کے قائل نہیں، افضل درود ہے، ہمت کرو، افضل درود ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اگر نماز کے باہر پڑھو تو پڑھو، افضل درود ہے، لیکن صرف درود نہ پڑھو بلکہ سلام بھی ساتھ ملاؤ۔ تو جب درود نماز والا پڑھتے ہو نماز کے باہر، سلام بھی نماز والا ساتھ ملا دو۔ اللہم صلی علی انک حمید مجید پڑھ کر ساتھ ملاؤ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی پہ پتہ چل جائے گا نماز والے درود کے کتنے عاشق ہیں جی۔ انک حمید مجید تک تو پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ہم ہی پڑھیں گے، کیونکہ یہ ندا والا درود ہے، پکار والا درود ہے، پکار والا سلام ہے۔ نمازی نماز کے اندر پکار کر حضور کو کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والی ذات جی ہماری طرف سے نیاز مندانہ سلام کرو۔ تو درود و سلام کوئی بھی ہو، لفظوں پہ پابندی بولو نہیں ہے۔ میں اس کی آسان دلیل مزید ایک ساتھ پیش کر دوں۔ بات چلی تھی قصیدہ بردہ علیہ السلام سے، اس کی طرف میں نے ابھی آنا ہے، آپ نے نہیں جانا ہے جی، ابھی بیٹھنا ہے۔